جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا، المدد یا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قائم ٹی وی کا خصوصی پروگرام غیبت کیوں کے حوالے سے آپ کا میزبان حسن آپی حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ حجت اسلام المسلمین مولانا عروج زیدی صاحب تشریف فرما ہے، جو مسلسل اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس وقت جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور نظام مہدیت ہے۔ تو آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ قبلہ آپ کا بہت شکر گزار ہے قائم ٹی وی اور ان کی انتظامیہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اتنا وقت نکال کے آپ اس اسٹوڈیو میں آئے اور بڑی بصیرت افروز باتیں اور تقریر آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جامع، جو ہمارے ناظرین کو یقیناً آپ کی گفتگو بہت پسند آئے گی۔ آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ، آخر وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے خدا نے جناب مہدی علیہ السلام کو پردہ غیبت میں رکھا یا بھیجا یا ان کو حکم کیا کہ پردہ غیبت میں چلو؟ آخر وہ وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں، وجوہات کے حوالے سے میں اگر بیان کروں تو کئی وجوہات ہیں، جس میں سے اگر ہم ان وجوہات کی جزیات میں نہ جائیں اور ہم اس کی کلی بات کریں کہ کل سب سے بنیادی وجہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ لوگوں کا امامت کے لیے آمادہ نہ ہونا۔ کیونکہ خدا نے الہی نظام، کیونکہ مہدویت ایک نظام ہے، امامت ایک نظام ہے، سسٹم ہے نا، جس طرح دنیا میں آج مختلف ہمیں سسٹم نظر آتے ہیں، تو اب نظریہ ہماری روایات کی روشنی میں یا قرآن کی روشنی میں یہ ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حکومت کریں گے پوری دنیا میں۔ اب حکومت ظاہر سی بات ہے کہ ایک سسٹم ہے پورا، اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے نفاذ۔ تو دین کے 4 مرحلے ہیں، دین اسلام کے 4 مرحلے ہیں۔ ایک ہے مثلا نزول دین، جو رسول اللہ نے اللہ سے لیا۔ دوسرا ہے ابلاغ دین، دین کی تبلیغ جو پیغمبر اکرم نے کی۔ تیسرا ہے نفاذ دین، اور چوتھا ہے غلبہ دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 4 مراحل سے دین گزرے گا۔ نزول دین وہ ہو چکا، اب کوئی نبی، کوئی وحی، کوئی شریعت اب نہیں آئے گی۔ رسول بھی خاتم ہے، قرآن جو شریعت تھی وہ بھی خاتم ہے، اور یہ امت بھی خاتم ہے، اب اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آنی، اور دین بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دین بالکل کامل ہو گیا، یہ آپ کا آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ تو دین کامل ہے اور دین نازل ہو چکا۔ دین کے ابلاغ میں، اب دین کے نزول میں میں اور آپ پیغمبر اکرم کے ساتھ، یعنی امت سے مراد میری یہ ہوگی کہ تمام رسول اللہ پر ایمان لانے والے افراد، تمام معتقدین اسلام، امت سے مراد ہماری یہ ہے۔ اب نزول دین میں رسول کے ساتھ امت نہیں ہے شامل، کیونکہ وہ کام فقط رسول کا ہے، لیکن ابلاغ دین میں، تبلیغ دین میں رسول کے ساتھ امت بھی شامل ہوگی۔ جیسے پیغمبر اکرم نے اپنے نمائندے بھیجے، حضرت جعفر طیار کو حبشہ بھیجا، دیگر زمینوں پہ بھیجا، تو یہ ہے نزول دین، ابلاغ دین، تبلیغ دین۔ تیسرا مرحلہ ہے نفاذ دین۔ نفاذ دین پیغمبر اکرم نے کیا۔ آج یہ جو ہمیں جو ہے وہ اتنے مسلمان نظر آتے ہیں رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے، ظاہری طور پر اب ہم اس میں نہیں جاتے جزیات میں کہ کون کتنا بڑا مسلمان ہے، لیکن کلمہ گو تو ہے، کلمہ گو۔ اب جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اتنے سارے جو مسلمان، آج دنیا کی دوسری بڑی آبادی، عیسائیت کے بعد مسلمان ہیں دوسری بڑی آبادی، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب یہ نفاذ دین کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو مدینہ کو کیپٹل بنایا، دارالخلافہ بنایا اور دین کا ابلاغ کیا، تو وہ نفاذ دین۔ لیکن چوتھا مرحلہ ابھی باقی ہے، وہ ہے غلبہ دین۔ ابھی غلبہ تو نہیں ہوا دین کا۔ غلبہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ آئیں گے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بقیت اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کو رکھا ہے۔ بقیت اللہ خیر اللہ، بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بقیہ کہاں ہے؟ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے سورہ ہود کی، وہ بقیہ جو اللہ نے مومنین کے لیے رکھا۔ واہ واہ واہ، یعنی مومنین اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بقیت اللہ کے بارے میں بھی سمجھا دیا۔ بقیت اللہ کیا کہنے کہ وہ بقیہ، وہ باقی ہے، سورہ ہود کہہ رہی ہے وہ آئیں گے۔ اب وہ آ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے آ کر دین کو غالب کرنا،
نفاذ دین آخری 3 مراحل حضور کر گزر چکے، 3 مراحل پیغمبر اکرم نے کر لیے، نزول، ابلاغ، نفاذ، چوتھا ہے غلبہ، یعنی تمام ادیان پہ یہ غالب آئے گا، تو وہ کریں گے امام۔ اچھا پھر کیا رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے کہ سوال آپ نے کیا کہ امام غیبت میں گئے ہی کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے، آپ دیکھ لیں مثلاً آئمہ سے محبت کرنے والے بہت تھے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ یہ اصل امام کے مصائب ہیں، درد بھی ہے امام کا۔ مولا علی علیہ السلام حضرت کمیل سے کہہ رہے ہیں، اے کمیل مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، میری پیروی کرنے والے کم ہیں، یعنی اطاعت۔ جو محبت کرتا ہے نا اہل بیت سے، اس کو محب کہتے ہیں، لیکن جو محبت کے ساتھ اطاعت بھی شروع کر دے اسے شیعہ یا پیروکار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر امام کی آرزو رہی ہے حقیقی شیعہ، حقیقی پیروکار، حقیقی پیروکار۔ ورنہ ہم امام کی زندگی دیکھیں نا تو یہ کہہ لیں کہ یہ ایک مصائب ہیں، اصل مصائب ہی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، صلح کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا وجہ تھی تاریخ میں؟ کہ امام کو پیروکار ایسے نہیں ملے جیسے امام چاہتے تھے۔ کوئی آیا اپنے مفاد کی خاطر، کوئی آیا دشمن کے دشمن کو شکست دینے کے نظریے پہ، کوئی آیا مال کی خاطر، کوئی آیا مال غنیمت لوٹنے۔ امام حسن کے لشکر میں یہ لوگ تھے شامل۔ امام حسن نے خود کہا کہ واللہ واللہ مجھے اگر انصار ملتے، امام حسن کے جملے ہیں احتجاج تبریسی میں کہ اگر مجھے انصار ملتے تو میں صبح و شام لیل و نہار جنگ کرتا، صلح کبھی بھی نہیں کرتا۔ مجھے انصار نہیں ملے۔ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، یہ جو آپ نے کوٹ کیا کس حوالے سے؟ احتجاج تبریسی جلد دوم، دوسری جلد میں امام حسن کا خطبہ موجود ہے۔ پھر ہم آتے ہیں ادھر امام حسین علیہ السلام کے دور میں، تو کربلا لاکھوں کی آبادی میں سے 72 جاتے ہیں، جا رہے ہیں۔ بھئی کوفہ میں بھی موجود ہیں امام حسین کے ماننے والے محبین، مدینہ میں بھی ہیں، مکہ میں بھی ہیں، بصرہ میں بھی ہیں، مدائن میں بھی ہیں، یمن میں بھی ہیں۔ کیا ان سب کو نہیں پتہ تھا کہ امام حسین قیام کرنے جا رہے ہیں؟ سب کو معلوم تھا، امام نے دعوت بھی دی تھی، لیکن کیوں 72 آ رہے ہیں؟ امام نے ایک خط کھینچ دی، جو گھر میں بیٹھا ہے وہ محبت بھی کر رہا ہے، محب ہے، لیکن جو پیروی کرنے میدان کربلا میں امام کی آ گیا وہ حقیقی پیروکار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور۔ یعنی ایک ڈفرنس سبحان اللہ، آئمہ نے رکھ دیا محب اور شیعہ میں، بس بس۔ لیکن وہ 72 نظر آئے، یا بعض روایات کے مطابق 100 کے قریب تعداد ہے شہداء کربلا کی۔ مشہور کے مطابق 72 ہیں جو مشہور ہے، لیکن بعض کے مطابق 100 کے قریب ہے۔ لیکن بس 100 کیوں آتے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے نا، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھنا چاہیے۔ لاکھوں میں بھائی تاریخ میں کوسچن مارک ہے، تاریخ میں کوسچن مارک ہے نا بھائی۔ کوفہ والے بھی خط بھی لکھتے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ بی بی جب کوفہ کے بازار میں جاتی ہیں تو کوفہ والوں سے خوش نہیں ہوتی، ان کو بلکہ ان کو ڈانٹتی ہیں، ان کی سرزنش کرتی ہیں، خوش تو نہیں ہوئی۔ بی بی کا خطبہ جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ سرزنش میں ہے کوفہ کی۔ پھر ہم آ جائیں چوتھے امام کے دور میں، تو چوتھے امام علیہ السلام مدینہ میں ہیں، ہزاروں پرسہ دار آتے تھے پرسہ دینے امام کو، کربلا کے حوالے سے پرسہ دے رہے ہیں نا بعد میں۔ ان پرسہ داروں کی موجودگی میں امام سجاد علیہ السلام کے جملے ہیں کہ واللہ اے کاش مجھے اگر 20 شیعہ ملتے میں اپنے حق کے لیے قیام کرتا۔ اللہ اکبر، یہ امام کے مصائب ہیں۔ چھٹے امام کے دور میں ہم آ جائیں، 4000 شاگرد تو ہیں علمی استفادہ کرنے والے۔ صدیر سیروفی آتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں، یہ حکومت و ولایت آپ کا حق ہے نا۔ امام کہتے ہیں صدیر بیٹھ جاؤ۔ سامنے سے بکریوں کا ریوڑ گزرا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے بکریوں کے۔ صدیر کو کہا کہ اے صدیر، اتنے بھی شیعہ اگر میرے پاس ہوتے میں قیام کرتا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور جب صدیر نے وہ بکریوں کے بچے گنے، 17 تھے، 17۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محبت کرنے والے بہت تھے معاشرے میں، لیکن کیوں 14 سال قید میں رہے؟ بغداد کے پل دجلہ پہ امام کا جسم مبارک رکھا جاتا ہے، مزدور آ کے اٹھاتے ہیں۔ تاریخ میں کوسچن مارک ہے کہ امام سے محبت کرنے والے، حاجتیں لینے والے، وہ کہاں ہیں؟ کیا کہنے، قبلہ بہت بہت۔ امام رضا علیہ السلام کو اٹھایا مامون کے کارندوں نے، گرفتار کیا، مدینہ سے اور خراسان لے آئے۔ امام رضا اپنے گھر والوں کو کہتے میری عزاداری کرو۔ مدینہ سے کوئی نکل کے نہیں پوچھتا کیا ہوا اہل بیت کے گھر میں، کیوں لے جا رہے ہو امام رضا کو؟ 9 امام 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، 25 سال کا بالکل ینگ جوان نظر بند کر دیا، سامرا لے گئے۔ 10ویں امام نقی علیہ السلام 42 سال کی عمر میں۔ یہ تلخ تاریخ ہے آئمہ کی۔ امام عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام وہ مظلوم امام، پوری زندگی میں ایسا نظر بند کر دیا ظالموں نے
کہ اپنا واجب حج پوری زندگی میں اپنا واجب حج نہیں کر سکے۔ ایسا دور آیا، اب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام 5 سال کے ہیں، 260 ہجری میں جب شہادت ہوئی 5 سال کے ہیں۔ ایسے دور میں سب در پہ ہیں کہ کسی طرح دشمن تھا، دشمن نے نظریہ مہدویت سن لیا تھا کہ امام مہدی ہوں گے، پیغمبر اکرم سے حدیثیں چل رہی تھیں، ائمہ بیان کر رہے تھے کہ دین غالب آئے گا۔ تو جو مثلا جو اقتدار پرست لوگ تھے، شہوت پرست لوگ تھے، اقتدار کے لالچی، انہوں نے کہا کہ امام مہدی کو قتل کرو۔ جب امام مہدی نے آ کے امام عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی 5 سال کے، اس وقت امام مہدی نماز جنازہ پڑھاتے، کیونکہ تشیع کے عقائد میں نا کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے۔ تو امام مہدی نے جب پڑھایا تو وہاں پہ یہ آیا ہو گیا کہ یہ تو مہدی ہیں۔ خدا نے اس کی خاطر کہ قتل کرنے والے تو آمادہ تھے، امام مہدی پہ جان دینے والے آمادہ نہیں، تو خدا نے 11 کے 11 رہبر بھیجے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کوئی تلوار سے مقتول، کوئی زہر سے مسموم۔ اب 12ویں کو خدا نے اس لیے پردہ غیب میں لے لیا کہ لوگ آمادہ نہیں، امت آمادہ نہیں ہے۔ جب امت، فالوورز، پیروکار، چاہنے والے، ماننے والے، حاجتیں لینے والے جب اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، خدا پھر 12واں بھی دے دیں۔ جزاک اللہ، بہت ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، اسی دوران ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں۔ وقفے کے بعد جب ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہوں گے اور کچھ سوالات موجود ہیں امام مہدی کے حوالے سے جو قبلہ سے کریں گے۔ اور شکریہ۔ پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کچھ سوالات غیبت امام مہدی علیہ السلام اور نظام مہدیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو آئیے 1-2 سوال اور بھی ہیں قبلہ سے کرتے ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے گا، ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے امام مہدی کے علیہ السلام کے سلسلے میں، ان کی غیبت کے سلسلے میں، اور کیوں غیبت پہ اللہ نے، وہ بھی آپ نے تفصیلاً بتائی کہ لوگوں کا کیا رجحان تھا کہ کئی امام کو قتل کیا، زہر دیا، ظلم و ستم۔ لوگ چاہنے والے تو بہت تھے لیکن پیروکار اس وجہ سے قلت رہی پیروکاروں کے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ چاہنے والے بہت دعویٰ کرتے۔ بہرحال، تو میرا سوال یہ آپ سے کہ یہ اسی سوال کے ساتھ کہ 313 کہا جاتا ہے، 313 امام زمانہ کے ساتھ جب ہوں گے یا امام محسوس کر لیں گے تو امام ظہور کی طرف جائیں گے باذن الہی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ 313 بعض علماء نے جو بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے، بعض نے تو کہا کہ 313 ہوں گے، تیار ہوں گے بالکل ظہور سے پہلے، لیکن بعض نے اس کی جو تفسیر کی ہے نا علماء نے، بڑی خوبصورت ہے کہ 313 وہ جرنیل ہیں، فوج کے، یعنی جو جرنیل ہوتے ہیں، بڑے کمانڈر، وہ ان کی تعداد 313 ذکر کی ہے کہ جی وہ ہوں گے، باقی ان کی کمان میں لشکر ہوں گے، جیسے بٹالین بنتی ہے نا فوج کے اندر کہ 10,000 کی، 5,000 کی، 1 لاکھ کی، ایک کمانڈر ہوتا ہے، تو وہ 313 اس طرح خصوصی یہ کہہ لیں کہ جیسے کسی بھی حکومت کی ایک کریم ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وہ کریم ہوتی ہے، تھنک ٹینک ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے حکومتوں کے اندر، جو مثلا جو کام انجام دیتا ہے، کریم ہوتی ہے نا، اور کریم اگر خدا نخواستہ کسی کی ختم ہو جائے تو وہ پوری نیچے کمانڈر کچھ بھی نہیں کر پاتے جو فوج ہوتی ہے۔ تو یہ 313 وہ سالار اور کمانڈر ہیں جو اس نہج پر ہوں گے، اس پہنچ پہ ہوں گے کہ جن کو امام یہ ذمہ داری سونپیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ 2 غیبت ہے، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ، تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ غیبت صغریٰ کیا ہے اور غیبت کبریٰ کیا ہے، اور کب یہ غیبت صغریٰ کا کب شروع ہوئی، اس کا ڈوریشن کیا تھا، اور آج کہتے ہیں امام غیبت کبریٰ میں، اس کا ڈوریشن کیا، اس دوران کیا امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری؟ جی بالکل، دیکھیں غیبت صغریٰ کا آغاز امام عسکری علیہ السلام کی شہادت والے سال ہی اسی وقت 260 ہجری بنتا ہے، جب 260 ہجری میں جی امام کو اسی وقت غیبت صغریٰ شروع ہوئی، آغاز ہو گیا 260 ہجری سے۔ پھر اس کے بعد 260 ہجری سے عرصہ گزرتا ہے اور 329 ہجری تک آتا ہے۔ 329 ہجری میں جب ہم آتے ہیں 329 ہجری، تو اس وقت سے پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا جو آج تک جاری،
اس کا جو درمیانی عرصہ ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیبت صغریٰ کا درمیانی عرصہ اس لیے ہو کہ شاید اب لوگ آمادہ ہو جائیں، سبحان اللہ، واہ، شاید حق کے لیے اب میدان میں سبحان آئیں، اللہ، شاید ابلاغ مبین اور غلبہ دین کے لیے اب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا نا گزشتہ آپ سے جو سوال تھا، اس میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب تک امت ہم آمادہ نہیں ہوتے، خدا 12ویں کو ایسے اقوام کے درمیان میں بھیج دے جو اپنے مفاد پورے کر لیں، لیکن آئمہ جس میدان میں بلائیں وہاں ہم حاضر نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری سے ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ اب اس میں جو دوسرا سوال آپ کے کہ ذمہ داریوں کے حوالے سے، دیکھیں ذمہ داریاں جیسے یہ عصر جو ہے وہ نہیں، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ایک دو جملے اور چاہوں گا آپ سے وضاحت ناظرین کے لیے کہ غیبت صغریٰ کے درمیان کیا سلسلہ رہا اور غیبت کبریٰ میں کیا ہے امام، مطلب کیا ہے؟ غیبت صغریٰ میں ہدایت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ کیا رہا ہے۔ دیکھیں ہدایت بند نہیں ہوئی، اچھا، اللہ کی طرف سے ہدایت بند نہیں ہوئی، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ غیبت صغریٰ میں 4 نائبین خاصہ امام، جی میں یہی جاننا ان کے ذریعے سے ہم تک تعلیمات پہنچی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ دوسرا جو تھا غیبت کبریٰ کے بعد نائبین خاصہ نہیں بلکہ نائبین عامہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی نص قرآنی خدا کی جانب سے، تو منصوص من اللہ 2 طریقے سے ہوتے ہیں، ایک نام لے کر، ایک معیارات۔ جیسے اللہ نے انبیاء کو مقرر کیا، نام لے کر کیا، پیغمبر اکرم نے اپنے بعد 12 جانشین نام لے کر مقرر کیے۔ لیکن جب ہم امام عسکری علیہ السلام کے دور میں آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی آپ بالکل مثلاً دور غیبت میں یہ نہ سمجھنا کہ آپ بالکل آزاد ہو، جو چاہے کرتے پھرو۔ ادھر امام عسکری علیہ السلام نے ایک معیار دیا، وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے کہا کہ وہ عالم، وہ مجتہد جو ہوا و ہوس کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہو، عالم ہو، عوام سے زیادہ دین کو بہتر جانتا ہو، مطیع پروردگار ہو، یہ ساری شرائط بیان کرنے کے بعد امام نے کہا اس سے دین لینا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ہمارے پیچھے چلے۔ یعنی علماء حق کا ایک راستہ امام عسکری نے دکھایا معیار کی روشنی میں۔ تو غیبت صغریٰ میں نائبین خاصہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور غیبت کبریٰ میں اب نائبین عامہ کون کہلائے؟ علماء حق، کیونکہ روایات میں بھی ہے نا، حدیث میں بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ علماء کے دین کے، انبیاء کے دین کے، انبیاء کے علم کے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ ہدایت کا بند نہیں ہوا، آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں دونوں نظر آتے ہیں، تاریخ ہے کہ علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں۔ اب پریشان ہونے کی عوام کو ضرورت نہیں، ہم پہچانے کیسے؟ احادیث میں وہ بھی معیار ذکر ہوا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے وہ معیار بھی بتایا کہ علماء حق کا معیار کیا ہے، کیسے ہوں گے۔ اصول کافی میں روایات ہیں کہ عالم کی پہچان کیا ہوتی۔ بس یہ کہ تھوڑا سا ساری چیزیں ہم ایک ہی پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے، کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسٹڈی کی جانب جائیں، بے شک مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا پتہ چلے، روایات ہم جب پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کا اندازہ ہو۔ قبلہ، چونکہ ہم پروگرام کے خاتمے کے قریب 2 سوالات ہیں، چاہوں گا کہ مختصر طور پہ اسے بہترین طریقے سے ناظرین تک پہنچا دے۔ قبلہ، یہ جو دور اس زمانے میں انتظار کیا جا رہا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا، تو زمان انتظار سے کیا مراد ہے اور اس کی افضلیت اور اہمیت کیا ہے؟ افضلیت اور اہمیت کے اعتبار سے میں ایک حدیث نقل کروں گا، اور یہ اس ہستی کی ہے جو معمار کربلا، سبحان حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء۔ بہت خوبصورت جملات امام حسین علیہ السلام کے، یعنی امام مہدی کی فضیلت اور امام مہدی علیہ السلام کے رکاب میں چلنے والوں کی فضیلت، ان کا ساتھ دینے والوں کی فضیلت میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کی محفل ہے، امام کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایات میں ہے، راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک لمبی آہ بھری۔ کون سی ہستی ہے یہ؟ معمار کربلا، دین بچانے والی ہستی، دین بچانے والی ہستی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقام مرتبہ سب جانتی ہے، امت کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کی محفل ایک آہ بھری، لمبی آہ بھری اور کہا کہ اے کاش، اب آرزو کون کر رہا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ، پیغمبر اکرم کے نواسے امام حسین علیہ السلام، معمار دین، معمار کربلا، آرزو کیا کر رہے ہیں؟ اے کاش میں امام مہدی کے دور میں ہوتا اور ان کے سپاہیوں میں سپاہی ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان امام اللہ۔ حسین جیسا امام یہ آرزو کر رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں نا، انتظار کا زمانہ، یہ انتظار، میں انتظار کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں مختصر سی۔ ایک تو یہ فضیلت کے اعتبار سے یہ ہوگی کہ اتنا افضل زمانہ ہے یہ جس میں ہم جی رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ دوسرا کہ مختصر سا میں وضاحت کروں گا کہ انتظار کسے کہتے ہیں؟ یہ ویٹنگ نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، یہ وہ ویٹنگ نہیں ہے، یہ انتظار دینی انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ اور میں مثلا اگر میں نے کسی کا ریلوے اسٹیشن پہ انتظار کرنا ہے تو میں نے کچھ نہیں کرنا، سیٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے، ریل خود آئے گی، ٹرین خود آئے گی۔ میں اگر بس اسٹاپ پہ بیٹھ جاؤں، میرا کوئی عزیز ہے، میرا کوئی چاہنے والا ہے، میں اس کا چاہنے والا ہوں، اس نے آنا ہے تو بس خود آئے گی۔ لیکن یہ انتظار اور ہے، دین کی لاجک اور فلسفہ کچھ اور ہے۔ سبحان۔ روایات میں جس کو انتظار کہا گیا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ آنے والا آئے گا بس تم بیٹھے رہو۔ روایات میں انتظار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کر دو کہ آنے والے کے قابل بن جاؤ، سبحان اللہ، اس کے قابل بن جاؤ۔ تو یہ انتظار تیاری کا زمانہ ہے۔ اصل میں اس کا جب بس خلاصہ کر دوں، انتظار یعنی تیاری۔ کس کی تیاری؟ امام کے مطابق بننے کی تیاری، اپنے آپ کو بھی بنانے کی، اور دوسرا معاشرے میں دین کو نافذ کرنے امام آئیں گے تو معاشرے میں بھی امامت اور ولایت کی تبلیغ کرنا، یہ میری اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری۔ اچھا قبلہ، چونکہ وہی پروگرام مجبوری ہے، کیونکہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پر خاصی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، تو آخری سوال آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آخری سوال پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں مختصراً۔ ظہور کے لفظی معنی کیا ہے، اور کیا کوئی ایسی علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں جس سے یہ محسوس کرے کہ امام کا ظہور کے قریب ہے؟ جی بالکل، ظہور لفظ اظہار سے ہے، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دین اسلام کا اظہار ہوگا، غالب ہوگا۔ تو ظہور فقط ہم یہ نہ سمجھیں کہ ظہور بس امام ایک پردے کے پیچھے ہیں اور پردے سے باہر آ جائیں گے تو ظہور کہتے ہیں۔ صرف ایک پردے سے باہر آنے کو ظہور نہیں کہتے، بلکہ ظہور کسی چیز کے غالب ہونے کو کہتے ہیں، غالب ہو جائے، غلبے کو کہتے ہیں۔ غلبے کو۔ سورج ہے اور ستارے بھی ہیں۔ دن کے وقت سورج جب اپنی روشنی عیاں کرتا ہے، طلوع ہوتا ہے، ستارے اپنا وجود رکھتے ہیں، وجود ختم نہیں ہوتا، لیکن سورج کے سامنے اپنا اظہار نہیں کر پاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ پھیکا پڑ جائے گی، وجود ہے لیکن سورج کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج اگر غروب ہو جائے تو ستارے چمکتے ہوئے میں آسمان پہ نظر آتے ہیں۔ دن میں ستاروں کا وجود ختم نہیں ہو رہا، سورج موجود ہے، سورج کے وجود کی وجہ سے اظہار نہیں کر پا رہے، لیکن سورج کا وجود ایسا اظہار کر رہا ہے، اسی کو ظہور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ یعنی اسلام ایسا ظاہر ہوگا، ایسا اظہار ہوگا اسلام کا کہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ اور ظہور روایات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ دین کے غالب ہونے کو، اور اس دین کے غالب کرنے والی ہستی کا نام امام مہدی، امام آ کر اس دین کو غالب کریں گے۔ یہ ظہور کا اصل فلسفہ اور حکمت ہے، اور اس کی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے امامت کے مطابق بنائیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیروی، اطاعت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قبلہ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، میں اپنی جانب سے بھی اور قائم ٹی وی اور قائم ٹی وی کے انتظامیہ کی جانب سے، کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں قائم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آئے، اور آپ نے آ کے آج غیبت کیوں کے حوالے سے آپ نے کئی پروگرام کیے اور بہت بصیرت افروز گفتگو کی، جو یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں اس پروگرام کا، میں آپ سے چاہوں گا کہ قائم ٹی وی کی جو پروگرام انہوں نے، خصوصی پروگرام جو انہوں نے ترتیب دیا، اور آپ نے اس پہ کچھ ایک دو لفظ اگر کہنا چاہے قائم ٹی وی کے لیے تو آپ ضرور کہیں ان کے پروگرام کے حوالے سے۔ جی بالکل، میں سامعین سے فقط یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ پھر ایک مرتبہ، میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، یہ آخری سیشن تھا ہمارا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے اور نظام مہدیت کے حوالے سے۔ آپ نے سنا مولانا کو
آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان حسن آپتی کو انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلیا امام زمان پوری کر دو میری یہ دعا المدد یا امام زمان.